جن کی ایک ہوتی ہے نا تو بیوی کہتی ہے اپنی ماں کو میرے ساتھ کیوں رکھا ہے. جب زیادہ ہوں گی نا تو بیوی کہے گی اس کے ساتھ کیوں رکھا ہے, میں تمہاری سوتیلی بیوی ہوں کیا. اس بات کا بھی امکان ہے. تو میرے گھر والوں نے الحمدللہ میری والدہ کی خدمت کی ہے. میری والدہ 2 سال بیڈ ریسٹ تھی. اب دیکھو میں ان کو نہلا تو نہیں سکتا تھا نا, اپنی نہلانا کس کا کام ہے, تو عورت کا کام ہے. مجھ سے جو خدمت ہو سکتی تھی میں کرتا تھا, پاؤں دباتا تھا, سر دباتا تھا, بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. 2 سال پیرالائز رہی ہے, بالکل ہوش آواش ان کے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئے تھے. جو ہو سکتی تھی پانی پلا دیا, یہی ہو سکتی ہے نا. لیکن جسمانی خدمت تو عورت ہی کرے گی بھائی. باپ کی تو آپ کر لو گے, ماں کی خدمت تو آپ کی بیوی کرے گی, کیونکہ آپ کی جو بہنیں وہ تو رخصت ہو کے اپنے شوہروں کے گھر چلی گئی ہے نا. تو اب اگر آپ کو بیوی پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے تو یار اس کو بوڑھی کو کس کے حوالے کرو گے تم. اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے, اس نے تمہیں پال پوس کے بڑا نہیں کیا. اب تمہاری بیوی اس کو نہلا نہیں سکتی. جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے نا اس کو تو اپنی بیوی اس کی خدمت سے زیادہ چاہتا ہے کہ میری ماں کی خدمت کرے, اس سے زیادہ خوش ہوگا. وہ کہتا ہے میری خدمت چھوڑ دو بھائی, میری ماں کو ترجیح دو. لیکن آج ہماری سوسائٹی نے, یونیورسٹیوں نے بالکل ایسا خواتین کو آزاد کر دیا کہ نہ 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 بس اپنی اپنی زندگی ایک یوں سمجھنے کہ مفاد پرستی کی زندگی میں ڈال دیا ہے. اس سے ریلیشن کیا ہو گئے, ختم. تو یہ عورت کل خود بھی تو کسی کی ساس بنے گی نا. تو ریلیشن کو اسلام پروموٹ کرتا ہے. تو اتنا آزادی, ہاں ظلم جو بہوؤں پہ ہو رہا ہے. اب میں اپنی والدہ کا بتا رہا تھا کہ ان کو نہلانا دھلانا کو کس کی ذمہ داری تھی, تو گھر والوں کی. تو مجھے تو یاد ہے الحمدللہ جب میری والدہ ایک زوجہ کے گھر میں آئی تو دوسری کو شکایت ہوئی کہ ادھر کیوں بھائی, حالانکہ خدمت ہی خدمت کرنی تھی. صحیح ہے نا. تو میں نے کہا یار یہ زیادہ شادیوں کا یہ بھی فائدہ ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا خدمت کی انہوں نے الحمدللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو دل خوش ہوتا تھا, باغ باغ ہو جاتا تھا دل یار کہ میری والدہ کی روزانہ خدمت ہو رہی ہے. پھر میرے بڑے بھائی قبضہ کر کے لے گئے. صحیح ہے نا, انہوں نے کہا میں اپنے گھر میں رکھوں گا. یہاں تو نکال رہے ہوتے ہیں اولڈ ہاؤس میں. ہماری سوسائٹی میں بچوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ بوڑھی ماں کو میں رکھوں گا. وہ کہتا ہے تو بڑے بھائی سے ہم لڑ نہیں سکتے تھے اس لیے زیادہ خدمت انہوں نے کی, وہ لے گئے. انہوں نے کہا میں رکھوں گا. تو اب ان کا کیا کرتا آدمی. تو سعودی عرب میں تو ایک دفعہ پھڈا ہو گیا تھا, بی بی سی کی رپورٹ ہے, ماں پہ جھگڑا ہوا ہے. ایک نے کہا میں رکھوں گا بوڑھی ماں کو, دوسرے نے کہا میں رکھوں گا. اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں, کورٹ میں کیس گیا ہے. سمجھ رہے ہو, قتل و غارت تک نوبت آنے والی تھی. تو پھر سعودی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 6 مہینے تو رکھے گا, 6 مہینے تو رکھے. یہ ہماری سوسائٹی کا حسن ہے. ہم جتنے بدتمیز ہیں, بھلے گالیوں سے بات شروع کرتے ہیں, گالیوں پہ ختم کرتے ہیں, لیکن بھائی کم از کم جو اپنے ریلیشن ہیں ان کو تو پہچانتے ہیں نا. تو اپنے بچوں کو دین سکھاؤ گے تو یہ ریلیشن قائم رہے گا. ایک دفعہ میں نے بیان میں کہا کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کی تھوڑی خدمت کیا کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے اس کی. جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس پہ اتنے خواتین کے یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, یہ تو ہے ہی ہر وقت عورتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں جس کے حق میں کر رہا ہوں ساس, وہ کیا عورت نہیں ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے, اور کل آپ بھی تو ساس بنو گی. تمہارا بیٹا شادی کرتے ہی بیگم کے پاس جا کے بیٹھ جائے, تمہیں لفٹ کرانا چھوڑ دے, اور تمہاری بہو تمہیں پانی کا نہ پوچھے, تم بول رہی ہو کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو, کہ نہیں ہر آدمی کو اپنی خدمت خود کرنی چاہیے, ہمارے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے. تمہاری بہو کل یہ حرکتیں کرے گی تو تم میرا ہی بیان ان کو سناؤ گی. تو وہ جو ساس جس کے حق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی تو عورت ہے. دیکھو یورپ اور امریکہ میں اہل مغرب جو ہے نا, مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتے, ان سے ایک بہت بڑا فالٹ ہوا ہے انسانیت کے حقوق میں, بہت بڑا. وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, یہ مبہم دعوے ہیں. سمجھ رہے ہو, یہ مبہم دعوے ہیں. اسلام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ رائٹس ڈیفائن کرتا ہے کہ جب ہیومن رائٹ کی بات آتی ہے تو ہیومن میں کوئی باپ ہوگا, کوئی بیٹا ہوگا, کوئی بھائی ہوگا, کوئی دادا ہوگا, کوئی سسر ہوگا, کوئی پوتا ہوگا. ان کے رائٹس الگ الگ ہیں, ایک جیسے رائٹس نہیں ہیں. اور جب اسلام ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے, خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے, تو ایسے ہی مبہم بات نہیں کرتا. آپ اسلام سے پوچھیں عورت کے کیا حقوق ہیں, اسلام کہے گا کون سی عورت, ہر ایک کے الگ الگ ہیں. ماں ہے تو اس کے الگ حقوق ہیں, بیوی ہے اس کے الگ ہیں, بیٹی ہے اس کے الگ ہیں. کسی کمپنی میں آپ جاؤ, آپ بولو یہاں انسانوں کی کیا حقوق ہیں, کمپنی کا مینیجر بولے گا کون سا انسان, امپلائز کے الگ حقوق ہیں میرے بھائی, مینیجر کے الگ اس کو حقوق ہیں, ڈائریکٹر کے الگ حقوق ہیں, چوکیدار کے الگ حقوق ہیں.
اکاؤنٹنٹ کے بارے میں الگ قوانین ہیں. لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں, بس انسانی حقوق, انسانی حقوق. کہا نکل یہاں سے, بھاگ یہاں سے. دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں چل سکتا کہ آپ مبہم حقوق بیان کر کے چھوڑ دو. یہ جو مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتی, اس نے جب حقوق کی بات کی ہے نا, ویمن رائٹ, تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب رشتوں کو ختم کرنا. لڑکی آزاد ہے, وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. باپ اسے کہتا ہے بیٹا پانی لے کر آؤ, وہ کہے گی یہ خواتین کے حقوق ہے کہ میری مرضی کہ میں لاؤں کہ نہ لاؤں. سمجھتے ہو؟ میری مرضی کہ میں لاؤں یا نہ لاؤں. یہاں شروع سے ہی غلطی ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں بچے پیدا کرنے میں بھی انسان آزاد ہے, چاہے پیدا کرے چاہے پیدا نہ کرے. سمجھ رہے ہو؟ عورت کو پریگننسی ہو گئی, اس کی مرضی حمل ضائع کرا دے یا بچہ پیدا کر لے. یہیں سے کیا ہو رہا ہے؟ گڑبڑ ہو رہی ہے. بچہ پیدا ہو گیا, اس کی مرضی اس کو پالے یا نہ پالے, نہیں پالنا تو گورنمنٹ کے پاس پالنے کی جگہ وہاں جمع کرا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کا تو سارا ریلیشن ہی ختم. اسلام شروع سے ہی گچی پکڑ لیتا ہے آپ کی. حمل روکنے کی اجازت نہیں, ہو گیا پیدا کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ آپ کسی کی نسل ہو, اگر ماضی میں انسان نسلیں روک لیتے, ہمیں زندگی کا حق ملتا. تو یہ نیچرل ہے, جانور مجبور ہے اپنی نسل بڑھانے پر, آپ بھی مجبور ہیں, آپ کو بڑھانی پڑے گی. کہ آپ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہو گے. آپ نے خاص تعداد میں جو اللہ چاہتے ہیں, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, آدم اور حوا کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں آپ کی یہ رائٹس نہیں ہے کہ اب نسل روک لو, نا 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 نا, آپ کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہم نے نسل بڑھانے کے لیے رکھی ہے. آدم علیہ السلام یہ نعرہ لگاتے ہیں میری مرضی, میں نہیں بچے پیدا کرتا. حضرت حوا کہتی ہیں اگر آپ کرو گے بھی تو میرا رائٹس ہے, میں نہیں چاہتی اولاد. ہم ہوتے پیدا. شکر ہے اس وقت یہ تنظیمیں نہیں بنی تھیں, ورنہ اماں حوا کو یہ سمجھا رہی ہوتی کہ یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا شوہر آپ پہ زبردستی نہیں کر سکتا, آپ کا رائٹ ہے, آپ کو بچہ چاہیے نہیں چاہیے آپ کا رائٹ ہے. اماں حوا کہتی تھی مجھے نہیں چاہیے. آج ہم کہاں ہوتے؟ عالم ارواح میں ہی گھوم رہے ہوتے, وہاں بھی نہیں ہوتے ہوتے ہی نہیں. ہم ہمیشہ تھوڑی ہیں. میرے والد شادی نہ کرتے, نسل روکتے, میں پیدا ہوتا, مجھے زندگی کی نعمت ملتی. آپ کے والدین شادی نہ کرتے, نسل روکتے, آپ کو یہ انسانیت کے حقوق میں یہ نہیں ہے کہ نسل روکی جائے. انسانیت کے حقوق میں یہ ہے کہ نہ روکی جائے. آپ پابند ہیں فطرت کی طرف سے اس پر, قدرت نے آپ کے ذمے لگائے, نیچر نے آپ کے ذمے لگایا ہے. لیکن جو خدا کو نہیں مانتا پھر وہ کبھی بھی فطرت کے راستے پر نہیں چلتا. ایسے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے معاشرے کا. آزاد آزاد آزاد, نتیجہ کیا؟ آپ اولاد کی نعمتوں سے محروم. جب اولاد ہی نہیں تو بہو داماد کہاں سے آئیں گے؟ داماد ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. ابھی دیکھو ماشاءاللہ رفیع بھائی بیٹھے ہیں, 6 کتنی بیٹیاں ماشاءاللہ آپ کی؟ 9 بیٹیاں. جب 6 داماد ان کے گھر آتے ہیں, 6-7 بڑے ماشاءاللہ ہائٹ اور پرسنالٹی, مجھے دعوت پہ بلاتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے. بیٹوں سے جہاں بہویں ملتی ہیں تو بیٹیوں سے کیا ملتے ہیں؟ داماد ملتے ہیں. وہ بھی تو ایک ریلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ انسان فخر کرتا ہے. اچھے مل جائیں, اگر اچھے مل جائیں, نہ ملیں تو پھر وہی عذاب جان بنتے ہیں. تو ہم کب کہہ رہے ہیں برے لوگوں کو اپنی بیٹیاں دو, اچھے لوگوں کو دیں نا. جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, سارے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور وہی بات میں کہوں گا, اگر آپ کو اچھا داماد نہیں مل رہا تو جو پہلے سے میرڈ اچھا ہے اسی کو اپنی بیٹی دوسری پہ دے دو. ایک آپ کی بیٹی کسی اچھے کی چوتھی بنے, کسی مکھنچو کی اکلوتی بننے سے, بولو نا, بہتر ہے. یہ لاجک سمجھ میں آ نہیں رہی لوگوں کی. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے.